اور دین حق کی طرف سے اتمام حجت اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کو قائم کر کے اس کی ایک نظیر، اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے. ورنہ تو آپ کہہ سکتے صاحب نظام تو انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا، لیکن یہ انہونی بات ہے، یہ تو اچھی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں اسے. جیسے آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی دی ریپبلک، یوں سمجھیے کہ پہلا تصور جمہوریت کا، ریپبلکنزم کا، وہ افلاطون نے دیا تھا. حضرت مسیح سے بھی 400 برس پہلے، آج سے 2500 برس پہلے. لیکن اس ریپبلک، وہ کتاب تو ہے آج تک زندہ ہے. اس کا مطلب کتاب اتنی وقی ہے، زوردار ہے، مدلل ہے کہ وہ 2500 سال تک زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں. لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی کہیں قائم نہیں ہوا. تو اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، یہ ایک خیالی جنت ہے، ایک تصور ہے، یہ انہونی بات ہے، ہوا ہی نہیں کبھی ایسا. اسی طرح سوچئے کہ حضور نے اگر فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھی شاعری ہے، بہت عمدہ پیس آف پوئٹری، بہت عمدہ بات کہی ہے، لیکن کوئی ہونے والی بات تو نہیں نا. جب دنیا میں وہ نظام قائم ہوا، عمر فاروق نے ثابت کیا کہ وہ خادم ہے، کہ رات کو جب وہ گشت کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی بچوں کی، دیکھا، معلوم کیا کیا ہے، کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھا رکھی ہے، صرف پانی اس میں رکھا ہوا ہے. دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹو بچوں تیار ہو جائے گا کھانا، ذرا ٹھہرو، صبر کرو. پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس عورت نے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، اب میں ان کو ذرا بہلا رہی ہوں تاکہ روتے روتے سو جائیں گے. اب وہ اللہ کا بندہ امیر المومنین خود گیا ہے بیت المال سے آٹے کی بوری لے کر، اپنے کندھے پر رکھوائی ہے خادم سے. خادم نے کہا بھی ہے کہ حضرت میرے کندھے پر رکھ دیجئے، میں لے جاؤں گا. فرمایا نہیں، تم قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے. گئے ہیں اور جا کر وہاں پر بیٹھے رہے ہیں جب تک کہ وہ کھانا کچھ تیار ہوا، بچوں کو کھلایا. اب یہ خادم نہیں تو کیا تھے؟ اسی طرح ایک رات اسی گشت میں تھے کہ ایک عورت کے قہقہے کی آواز آئی. پتہ کیا کہ کوئی خاتون ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اور کوئی اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں، تنہا ہے. گئے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں، دی فرسٹ لیڈی وہ آئی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کر وہ دایا گیری کی ہے اور اس کو اٹینڈ کیا ہے، وہ بچہ ہوا ہے. تو اور حضرت عمر وہی باہر بیٹھے رہے. جب اس نے خوشخبری دی ہے کہ امیر المومنین خوشخبری بیٹا ہوا ہے، تو یہ کام کون کر رہا تھا؟ خلیفہ. یہ خلیفہ کے کرنے کے کام ہے، یہ خادموں کے کرنے کے کام. تو معلوم ہوا کہ جب تک وہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا، تکمیل رسالت نہیں ہو سکتی تھی. یہ در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ دین حق جو دیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، وساطت سے نوع انسانی کو، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ دین حق. اس میں اللہ سپریم ہے. The word of God is supreme. اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان بلند ترین، ہر شے اس کے تابع ہے. چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، ریاست سے ہو، حکومت سے ہو، قانون سے ہو، عدالت سے ہو، معاش سے ہو، معاشرت سے ہو، ہر معاملے میں جو بھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. یہ ہے مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدی قرآن حکیم دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر نافذ کر دیں، غالب کر دیں، قائم کر دیں. چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنا ہی ریزسٹ کریں، چاہے وہ کتنے ہی روڑے اٹکائیں، چاہے وہ کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو انہیں پورا کر کے رہنا ہے.